اسنعوا کل شیء الا النکاح، ہاں جب تمہاری بیوی حائضہ ہو، جب تمہاری بیوی کو حیض آئے، حیض کا خون آئے، ماہواری آئے، تو تم صرف جماع کے علاوہ، تم صرف ہم بستری کے علاوہ ساری چیزیں کرنے کی تمہیں اجازت دی جا رہی ہے۔ اگر یہود اپنے بیویوں کو گھر سے الگ رکھتے ہیں، دور رکھتے ہیں، تو تم ان کے مخالفت کرو۔ ہاں تم اپنے بیوی کے ساتھ ضرور سو، تم ان کے ساتھ بالکل سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن الا النکاح، یعنی جماع کے علاوہ، ہم بستری کے علاوہ ساری چیزیں کر سکتے ہو۔ وخالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو۔ وہ یہودی جو روزہ رکھتے وقت سحری کھایا نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، اے میری امتیوں، سنو، جب تم رمضان کے روزے رکھو یا کوئی بھی روزہ رکھو تو تم سحری کھا لیا کرو، اس لیے کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، جب تم سحری کھاؤ گے تو اس سحری میں اللہ کی قسم برکت رکھی ہوئی ہے، اس لیے تم اس سحری کو کھاؤ۔ یہودیوں کی مخالفت کرو، لیکن ہم اور آپ یہودیوں کے کیلنڈر اپنا رہے ہیں، عیسائیوں کے کیلنڈر اپنا رہے ہیں۔ وہ عیسائی جو 1 جنوری کو اپنا ہیپی نیو ایئر اور لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، آج مسلمان بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور جنگلوں میں جا کر پکنک مناتے ہیں، بھوج کرتے ہیں، دعوت چلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمارا تو پہلا سال، نیا سال محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہاں سنو، پھر بھی اللہ کے نبی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اللہ کے نبی اپنی امتیوں کو یہ حکم نہیں دے رہے ہیں۔ اور سنو، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اس دنیا میں خلیفہ رہے، وہ نے 2 سال خلافت کیے، لیکن آپ نے کبھی ہیپی نیو ایئر نہیں منائے، آپ نے کبھی لوگوں کو نئے سال کی مبارکبادی پیش نہیں کیے۔ اس کے انتقال کے بعد عمر فاروق خلیفہ بنے، لیکن اپنے 10 سالہ زندگی میں کسی کو حکم نہیں دیا۔ عثمان خلیفہ بنے، لیکن اپنے 12 سالہ زندگی میں کبھی ہیپی نیو ایئر نہیں منائے، کبھی نیا سال نہیں منائے، کبھی پکنک نہیں منائے۔ میرے صحابہ تو وہ تھے اور تابع و تابعین وہ تھے جو نبی کے ہر وہ اعمال کو دیکھ کر کیا کرتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ لیکن ہم اور آپ آج کل کیسے ہیں؟ جو اچھی چیزیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو غیر باطلانہ عقیدہ ہے اس کو ہم اور آپ اختیار کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ابو داؤد کا ایک منظر دکھا رہا ہوں۔ ابو داؤد کتاب میں ایک منظر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام کو، صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور اتنے میں کیا ہوا، نماز کے دوران آپ نے اپنی جوتی اتار دی۔ جب سارے صحابہ دیکھے کہ اللہ کے نبی اپنی جوتی اتار دیے تو سارے صحابہ نے بھی جوتی اتار کے ایک سائڈ رکھ دیے۔ جب نبی نے فقضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی، سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جیسے نماز ختم ہوئی، آپ نے اپنے صحابیوں کو دیکھا کہ جوتی اتار کر سائڈ میں کاندھے میں رکھ دیے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، او میرے صحابیوں، ما حملکم علی القاء نعالکم، ہاں سنو، او میرے صحابیوں، تمہیں جوتی اتارنے کے لیے کس چیز نے ابھارا ہے؟ تم نے جوتی اتارنے کے لیے تمہیں کون سی چیز آمادہ کیے ہیں؟ تمہیں کس نے بتایا کہ تم کس کے کہنے پر جوتی اتار دیے؟ صحابہ کا جواب سنو، قالوا رأیناک، آئے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو جوتی اتارتے ہوئے دیکھا، اور لہٰذا جو ہمارا امام کام کرتا ہے، مقتدی بھی اسی کی پیروی کرتا ہے، اسی کے پیچھے چلتا ہے۔ جب امام اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے سینے میں، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں، مقتدی بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ جوتی اتار دیے تو ہم سب نے بھی جوتی اتار دیے۔ آپ نے فرمایا، او میرے صحابیوں، ان جبریل فاتانی فاخبرنی، جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے آ کر مجھے یہ خبر دی، مجھے آ کر یہ بتائے کہ اے میرے نبی، اے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کی جوتی پراگندہ ہے، آپ کی جوتی خراب ہے، آپ کی جوتی ناپاک ہے، اس لیے میں نے اس جوتی کو اتار کے رکھ دیے۔ لیکن ہاں سنو صحابہ کرام، سنو، میں نے جوتی اس لیے
اتاری کہ اس جوتی میں گندگی تھی، صحابہ نے کہا آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی اتار دیے۔ میرے بھائیوں آپ غور کر سکتے اس منظر سے کہ صحابہ کیسا تھا، صحابہ کرام کی عظمت کیسی تھی، صحابہ کرام کے اخلاق کیسے تھے، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کیسے تربیت دیے تھے، صحابہ کرام دین کے کتنے پابند تھے کہ جب نبی کو دیکھے جوتی اتارتے ہو تو آپ نے بھی جوتی اتار دیے۔ لیکن ہم اور آپ ایسے مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی کی کسی بھی حدیث کی کتابوں میں تاریخ کی صفحات میں آج تک نہیں ملتا ہے کہ ہم نئے سال منائے، ہم پکنک منائے۔ آئے مسلمانوں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے زلزلے سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن زلزلہ بہت بڑا سخت ہوگا، بہت بڑا خطرناک ہوگا، اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرو، اس چیزوں سے اجتناب کرو اور اس چیزوں سے دور رہو۔ نبی نے جو حتی الامکان ہم لوگوں کے لیے کی ہے، آپ اسی چیز کو فالو کیجیے، آپ اسی چیز پر اڑے رہیے، نہ ادھر نہ ادھر۔ تو یہ چیز کسی بھی حدیث سے اور کسی بھی کتاب سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پوری زندگی یہودیوں اور مجوسیوں کے خلاف بولتے رہے کہ یہودی اگر محرم الحرام کا ایک روزہ رکھتا ہے تو تم دو روزے رکھو۔ میرے بھائیوں، یہودی اگر اپنے بیوی کا بستر الگ کر دیتا ہے حالت حیض میں تو تم اپنے بیوی کو اور قریب لاؤ لیکن جماع مت کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ہم اور آپ یہودیوں کے کیلنڈر، عیسائی کے کیلنڈر کو اپنا کر جنوری کی پہلا تاریخ کو پکنک مناتے ہیں۔ اور کتنے مسلمان ایسے بھی ہیں جو شراب بھی پیتے ہیں، اور کتنے ایسے مسلمان بھی ہیں جو ہندوؤں کے غیر مسلموں کے ساتھ وہ بھی اپنا رنگ رلیاں مناتے ہیں، وہ بھی جوش میں آ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیا سال ہے۔ لیکن پوچھئے ان لوگوں سے، پوچھئے اسلامی کیلنڈر کی پہلی تاریخ کیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کی پہلی تاریخ کہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کی ہول لگی بہت بڑی خطرناک ہے، بہت بڑا ڈینجر ہے۔ اے لوگوں ہاں سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کیا جملے نکالے، صنفان من اہل النار، صنفان من اہل النار، جہنم کے دو گروہ ایسے ہیں، دو جماعت ایسے ہیں، لم اراہم قوم معہم سیاد، جن اللہ کے نبی اپنے زمانے میں نہیں دیکھا، جن قوم کو اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھے، دو گروہ ایسے ہیں جہنم کے، بتا رہا ہوں آئیں گے انشاءاللہ۔